السلام علیکم تمام ویورز کو سلام۔ یہ تو ویورز موت کے حوالے سے چند مزید باتیں آپ سے شیئر کروں گا، انشاءاللہ غور سے سنیے گا، فائدہ ہوگا۔ چلے تو ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبر جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا؟ لوگوں نیک عمل کر کے اپنی قبروں کو جنت کا باغ بنا لو، برے عمل کر کے اپنی قبروں کو جہنم کا گڑھا نہ بناؤ۔ تمہید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کو گو ہم بظاہر مردہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ گو اس کی زندگی ہماری زندگی سے مختلف ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردہ کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑی جائے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا دیکھ کر فرمایا، اس قبر والے کو تکلیف نہ دے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس عالم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ خواہ ابھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے، اس میں سمجھ اور شعور ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لاش چارپائی وغیرہ پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے۔ اگر انسان اس کی آواز سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے لغوی معنی پردہ اور آڑ کے ہیں، کیونکہ یہ زمانہ دنیا و آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے، اس لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔ چونکہ عام انسان اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے تھے اور کرتے ہیں، اس لیے احادیث شریف میں برزخ کی راحت یا عذاب کے بارے میں قبر ہی کا لفظ آتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن انسانوں کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا پانی میں جو بہا دیے جاتے ہیں وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے۔ دراصل عذاب و ثواب کا تعلق روح سے ہے، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ جل شانہ جلے ہوئے ذروں کو بھی جمع کر کے عذاب و ثواب دینے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ پہلے زمانہ میں ایک شخص نے بہت گناہ کیے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو آدھی ہوا میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے کہا کہ اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا اور اس نے اس کے باوجود مجھے زندہ کر لیا تو مجھے بالضرور زبردست عذاب دے گا، جو میرے علاوہ سارے جہانوں میں سے اور کسی کو نہ دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس نے وصیت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دے۔ سمندر نے اپنے اندر کے سارے ذروں کو جمع کر دیا، اور اسی طرح ہوا کو حکم دیا، اس نے بھی اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دیا۔ سارے ذرے جمع فرما کر اللہ جل شانہ نے اسے زندہ فرما دیا۔ پھر اس سے فرمایا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اس نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا، اور آپ خوب جانتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور اس عالم سے جانے والے سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے اور فلاں کس حالت میں ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو
برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس کے عزیز و اقارب جو پہلے مر چکے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں اور وہ آپس میں مل کر اس خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی باہر سے آنے والے سے مل کر ہوتی ہے۔ حضرت قیس بن قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مومن نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مردے کلام بھی کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، اور ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیک بنائے اور اچھے کام کرنے کی طاقت دیں۔ جی تو ویورز، کتاب کا نام ہے موت کا منظر، اس سے میں نے یہ ٹاپک اٹھایا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں چند باتیں اور آپ سے شیئر کروں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل اسلام زندگی کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم تمام ویورز کو سلام۔ یہ تو ویورز، موت کے حوالے سے چند مزید باتیں آپ سے شیئر کروں گا، انشاءاللہ غور سے سنیے گا، فائدہ ہوگا۔ چلے تو ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں۔